دیکھیے زندگی میں ہم جب اپنی فارمل ایجوکیشن سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایک پریکٹس ہے جو ہم ریگولرلی کرتے ہیں. اپنی ہر جاب چینج کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. دیٹ از دا کریشن آف آور ریزیومے. آپ اگر اپنے ریزیومیز کو دیکھیں تو وین یو کریٹ اے ریزیومے تو اس میں ایک چیز ایسے نمایاں ہوتی ہے جیسے آپ کی زندگی جو تھی وہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے پلان کی. اس میں آپ کی ایجوکیشنل اکیڈیمک ایکٹیویٹیز اچیومنٹس انٹرنشپس اس طرح کی چیزوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اینڈ فرام دیر اٹ لیڈس ٹو فار انسٹنس یور جابس. ایوری ٹائم یو مینشن دیٹ تو اپنی ڈیزگنیشن کے ساتھ اس کو ہم مینشن کرتے ہیں. یہ جو ریزیومے بنانے کی پریکٹس ہے یہ معروف جو ہمارا سوسائٹیز کا ہے اس میں عام طور پر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ جو سچویشن تھی یہ کیسے پیدا ہوئی. اس میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے بہت مدد کی, کون کون لوگ تھے, کون کون سے حادثات تھے جنہوں نے ایک طرف سے دوسری طرف لے گئے. ریزیومے اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے ایز اف لائف واز ٹوٹلی پلانڈ بائی اس. وی ٹوٹلی اگنور دا کانٹینجنسیز انوالوڈ. ہم اس کے اندر جو کانٹینجنسیز کو اب کیا کہیں گے حادثات جو ہوتے ہیں ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہٹلر کے جو پروپیگنڈا مینیجر تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اگر ایک جھوٹ بتایا جائے اور اس کو بڑا جھوٹ بتایا جائے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو بالآخر انسان اس کو سچ مان لیتا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں جو عام طور پر کوٹ کی جاتے ہیں کہ if a lie is grand enough and repeated sufficiently people will eventually accept it as truth. If a lie is grand enough and repeated sufficiently people will eventually accept it as truth. یہ جو بات ہے یہ unfortunately true ہے. This is quite right. ہماری سب کانشیس اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ پڑتی ہے کہ this is what it is. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس کا آغاز تو یہی ہوا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کدھر سے وہ پیدا ہوا, کس طرح سے وہ ایک ایک پل اس کا زندگی کا جو تھا وہ مرہون تھا اس چیز کا کہ اس کو اپنے پیرنٹس کی توجہ ملے. لیکن وہ انفارچونیٹلی اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اب سب کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے اور وہ اس ریزیومے بنانے کی پریکٹس کو اتنی دفعہ کر چکا ہوتا ہے دیٹ ہی فیلز کہ یہ ساری میری اچیومنٹس ہیں, لائف از ان مائی کنٹرول اینڈ جو کچھ میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا. وی آر ناٹ آلویز کنونسڈ آف دیٹ. وی نو ان سائڈ کہ جو کچھ ہماری اچیومنٹس ہیں اس میں کتنا کچھ چانس کا رول تھا لیکن ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی ہوتی. ہم وہ تمام فیکٹرز نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری آج تک کی کامیابی میں فیصلہ کن ہو سکتے تھے. اگر ایک چیز دوسری چیز سے بدل دی جاتی تو وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. یہ جو پریکٹس ہے ریزیومے بنانے کی اس پر ایک اور ستم ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ زندگی ہماری پلاننگ کو بہت ہی شاندار طریقے سے واقعی کامیاب کر بھی دیتی ہے. یعنی وی تھاٹ دیٹ تھنگز آر ناٹ ایز پریڈکٹیبل ایز وی تھاٹ دے وڈ بی, لیکن حقیقت کئی دفعہ اس طرف توجہ دلا دیتی ہے کہ نہیں جو تم چاہ رہے تھے وہی ہو گیا. اور اس کا نتیجہ اگین وہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ہمارے دل میں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو جائے گا. یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں اکثر اوقات, یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کتنا لمیٹڈ کنٹرول ہمارے پاس ہے. اس کو ہم نہیں یاد رکھتے اس وقت جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری اس ٹریڈیشن اور سوشل نارم کے خلاف ہے کہ ہم اس کا بھی ذکر کریں کہ دس از ہاؤ تھنگس ٹرنڈ آؤٹ فار می اینڈ دس از ہاؤ آئی واز لیڈ ٹو دس. نو, آئی planned doing it. This is the impression that we try to give. اور یہ جنرلی فراموش ہو جاتی ہے بات کہ ہماری زندگی کس حد تک لمیٹڈ لیول پہ ہمارا کنٹرول ہے. اصل میں اس محدود کنٹرول کو سمجھنا یہ ہیوملٹی کی بیسس ہے. یعنی اس میں یہ جو بات پچھلے سوالات میں بھی جو ہمارے لاسٹ سیشن میں ہوئے اس میں بھی یہ بات آ رہی تھی بار بار کہ اس کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے. میں ابھی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ any actions that you take. I'm not talking about any behaviors کہ جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ہیوملٹی کے نام پر. میں صرف اور صرف بات کر رہا ہوں ایک مائنڈ سیٹ کی. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو بہترین طریقے سے, اگر آپ میں سے کسی کو پنجابی کلام سننے کا شوق ہو تو اس کو میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقے سے اور کسی نے نہیں بیان کیا. وہ جو میاں محمد بخش کا شعر ہے نا جی کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے.
مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. یہ ہے الٹیمیٹلی ہماری زندگی کا کنٹرول. اس زندگی کے کنٹرول کو آپ اگر سمجھ لیں، اس کو انٹرنلائز کر لیں، اس کو اپنی زندگی میں ایک ایکٹیو بلیف کے طور پر اپنا لیں، تو یہ ہے وہ جو ہیوملٹی ہے. اب آپ کریں گے کیا؟ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کیا آپ کو یہ یاد رہتا ہے اپنی زندگی میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں؟ اتار میں تو یاد آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن چڑھاؤ میں مشکل ہو جاتی ہے. وہ قرآن مجید نے اس کا بیان کیا نا ایک مقام پہ، وہ کہا کہ انسان کو جب مشکل سے نکال کر اس کو آسانی دے دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دس از واٹ آئی ڈیزرو. اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں نتائج میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، پھل پھل لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف پانی دینا ہے، میرے ہاتھ میں ایفرٹ کرنا ہے. اس ایفرٹ کو اپنی ہیوملٹی کے ساتھ کرتا رہوں. میں بڑے بڑے خواب دیکھ سکتا ہوں، میں دنیا میں یونیورس میں ڈینٹ لگانے کو ایسپائر کر سکتا ہوں، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو چیز حقیقت کے بالکل مطابق ہوگی، امپورٹنٹ ہوگی، اور جو اس بیسک ویلیو کو ہمارے اندر پیدا کرے گی، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہیوملٹی کا وہ پیدا کرے گی، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں، یہ یاد رکھوں، اس کو کبھی فراموش نہ ہونے دوں کہ میرے کنٹرول میں اگر کچھ ہے تو وہ ایفرٹ ہے. ریزلٹس ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یا اگر if you believe in nature or luck or whatever, these are not in your control. انسان جب اس کو سمجھ لے، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک ایکشن لیتا ہوں، اس کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس اس کے نکلنے ہیں. وہ ریزلٹس کیا نکلنے ہیں؟ they are not in my control. وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. وہ اچھے نکلنے ہیں، وہ برے نکلنے ہیں. مجھے اصل میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ کیا میرا ایکشن ٹھیک ہے، کیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ پرنسپلس کے مطابق ہے، کیا میرے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ میرا کام صرف ایفرٹ کرنا ہے. جو نتیجہ نکلتا ہے جب وہ میری پسند کا نکلتا ہے تو اس وقت میری فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، دس از واٹ آئی ڈیزروڈ، یا یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نکالا ہوا نتیجہ ہے، لک ہے، یہ دس از اے چانس دیٹ ہیپنڈ. ہم ابھی فیتھ پہ چونکہ بات نہیں کر رہے، اس لیے میں اس کو بھی آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے پارٹ آف آور کنسٹرکشن کہ اگر یہ بھی پاسبلٹی ہے، تب بھی جو چیز انسان چاہے فیتھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، جو وہ ریکگنائز کرنے پر مجبور ہے، وہ یہ ہے کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے.